صدر ریاست ہمارے حلقے کا، اس کے بعد ایک وزیر یہاں کے حلقے کا، دوسرا کھڑی اسٹریٹ سے جو بالکل ہمارا پڑوسی حلقہ ہے وہاں سے وزیر برقیات ہے. لیکن ابھی تک خرم دستگیر ہمارے علاقے کا منسٹر ہے، اور اس منسٹر کی وجہ سے ہمارے علاقے میں صرف 3 گھنٹے بجلی بند ہوتی ہے. کہتے ہیں جی بالکل آپ کا ایشو 100% جینوئن ایشو ہے. سب سے پہلے تو وائس آف کشمیر کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک وائس آف کشمیر کو، جس طرح اس کا نام ہے کشمیر کی آواز، اللہ اس آواز کو اتنی مستحکم آواز بنا دے کہ یہ والوں کے ساتھ روز اول سے دھوکے ہوتے. ہم نے پروٹیسٹ کیا یکم کو، تو انہوں نے ایک 4 گھنٹے کا سرے سے 0 پوائنٹ سے ہم نے دوبارہ زندگی کے سفر کا آغاز کیا. ہم نے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا، جو آج 24 گھنٹے تقریباً پورے ہو رہے ہیں کے ساتھ. جس کاز کے ساتھ ہم لوگ وابستہ ہیں، جس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ تحریک تو الحمدللہ اس بات کا ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے کہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، وائس آف کشمیر کے ساتھ آپ کا میزبان جمیل احمد مغل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نوجوان قیادت جو سی آزاد کشمیر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ چوتھی نسل جو سی ہے وہ سیاست کے شعبے میں مختلف شعبہ زندگی میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہے. میرے ساتھ اس وقت سابق امیدوار اسمبلی حلقہ L3 عمیر بھائی موجود ہیں، تحریک لبیک کے یہ امیدوار رہے. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروف میں سے وقت نکالا، تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے آپ نے سیاست کا آغاز کیا، ایک ریاستی اخبار کے آپ ایڈیٹر بھی رہے. کیا دیکھا آپ نے، کیا پایا، اور سیاست میں آپ نے آ کے تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے لوگوں کے مسائل کے اوپر جو بات کی، الیکشن کو کینڈیڈیٹ کیا، آپ نے اٹینڈ کیا، کیا کہنا چاہیں گے وائس آف کشمیر کے دوستوں سے؟ میں سب سے پہلے جمیل بھائی آپ کا بے حد مشکور ہوں، اس کے بعد وائس آف کشمیر کا بے حد مشکور اس لیے ہوں کہ آپ نے میرپور کی ترجمانی کرتے ہوئے جو میرپور کے مسائل تھے، جن مسائل پہ کی طرف آپ توجہ دلا سکتے تھے، جو مسائل عام عوام کو درکار تھے، وہ مسائل آپ نے ایوان اقتدار میں پہنچانے اپنا اہم کردار ادا کیا. بحیثیت جرنلسٹ ہمارا کام تھا کہ کوئی پوائنٹ ریز کریں جہاں پہ کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم اس ظلم کی نشاندہی کریں کہ فلان جگہ یہ ظلم ہو رہا ہے، فلان جگہ یہ مسائل ہیں. بحیثیت سیاستدان یا سیاست میں جب قدم رکھا تو اس وقت صورتحال تو جو ایک جرنلسٹ کا کام تھا وہیں بیسک ہمارا کام آج بھی وہی ہے کہ ہم ایک ایشو کو لیتے ہیں، ایشو کو لے کے پہلے یہ تھا کہ ایشو کو لے کے اس ایشو پہ ہم لوگوں کہتے تھے باہر نکلیں. اب ہم اس ایشو کو جب عوام کی ترجمانی کرتے ہیں، جب عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، تو ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ایشو جب ریز ہو گیا، ریز ہونے کے بعد اب ایشو سالو کرنے کی طرف چلا جائے. تو جو ایک جرنلسٹ کا کام ہے، اگر اسی انداز میں ایک پولیٹیشین جو کسی بھی جماعت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اگر وہ اسی طرح کام کر لے کہ وہ جو پبلک کے جو ایشوز ہیں ان ایشوز پہ اپنی طرف سے جو اپنا کردار بنتا ہے وہ کردار ادا کرے، تو اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ میرپور مسائل حل نہ ہوں. میں بھائی آپ نے مسائل کی بات کی، میرپور میں ہم دیکھ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ خاصی ہے، گرمی کا مہینہ سیزن چل رہا ہے. آپ نے احتجاج بھی کیا گزشتہ دنوں چترپوڑی اور منگلا کے مقام پہ، آپ نے روڈ بلاک کی، انتظامیہ کے اعلیٰ افسران آئے. کیا طے ہوا لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں حکومت آزاد کشمیر کو کیا ایکشن لینا چاہیے؟ سر دیکھیں، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ قربانیاں دی ہیں. اپنا سب کچھ، سب سے بڑی چیزیں ہوتی ہیں اپنا گھر، اپنے آباء و اجداد کی قبریں، وہ مال و دولت تو چھوڑے نا وہ ایک طرف، لیکن آباء و اجداد کی قبریں، وہ یادیں، وہ جو ہمارا کلچر تھا، ہماری ثقافت تھی، جو ہمارے تمام معاملات ہیں، وہ ہم ڈیم کے سپرد کر چکے ہیں. اب جب ڈیم سے ہم لوگ نکلے تو ہم نے نئے سرے سے 0 پوائنٹ سے ہم نے دوبارہ زندگی کے سفر کا آغاز کیا. یہ تو چلے اللہ کا کرم تھا کہ ہمارے لوگ دیار غیر میں موجود تھے، برطانیہ میں موجود تھے، یورپ میں موجود تھے، دیگر ممالک میں موجود تھے، کہ انہوں نے وہاں پہ محنت مزدوری کی، خون پسینے کی کمائی گٹھی کی، گٹھی کر کے یہاں پہ زیر مبادلہ بھیج رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ میرپور کی روشنیاں برقرار ہیں. اور وہاں بھی میرپور والوں کے ساتھ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا ہو. میرپور والوں کے ساتھ روز اول سے دھوکے ہوتے آتے رہے کہ دیکھیں نا 81 سے تحریکیں چلی، چلتے آج تک جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے تو یہ پہلے کہتے ہیں جی بالکل آپ کا ایشو 100% جینوئن ایشو ہے، یہ ہم نے نوٹیفیکیشن کر دیا. جس طرح ابھی ہم نے پروٹیسٹ کیا یکم کو، تو انہوں نے ایک 4 گھنٹے کا نوٹیفیکیشن آ گیا، داخل ہوئے، ہم نے دیکھا کوئی شہر میں زیادہ علاقوں میں بجلی بند تھی. تو انتظامیہ کی طرف سے جو ہمارے پاس آئے، برقیات کا SDO آیا، اس نے کہا جی وابڈا والوں سے آیا کہ آج کے بعد میرپور میں 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی. لیکن افسوس کی بات کہ اس بات کو گزرے ہوئے آج 4 دن ہو گئے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. آپ نے کل ڈسٹرکٹ بار میرپور کے پریزیڈنٹ ہیں رجا امتیاز صاحب، ان کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کی، الٹیمیٹم آپ نے 24 گھنٹے کو دیا. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آزاد کشمیر میں ہمارے وزیر برقیات ہیں چودھری اشرف صاحب، کیا پیغام دینا چاہیں گے حکومت آزاد کشمیر کو؟ سر کل ہم نے اپنا بڑا واضح اور 2 ٹوک موقف رکھا تھا کہ اگر
انتظامیہ اور محکمہ برقیات سمجھتا ہے کہ ہم نے پروٹیسٹ ختم کروانا ہے تو سب سے پہلے جو معاہدہ کیا اس نے وہ اس معاہدے میں عمل درآمد کرے. ہمارے ساتھ جو انہوں نے بات کی وہ آن دا ریکارڈ بات موجود ہے, ہمارے پاس موجود ہے. انہوں نے کہا تھا 4 گھنٹے بجلی بند ہوگی. ہمارا پہلے مطالبہ تھا 0% لوڈ شیڈنگ کیجیے, لیکن انہوں نے کہا کہ 4 گھنٹے بند ہوگی. ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے, اس حد تک بھی ہم قبول کر لیتے آپ کی بات. لیکن افسوس کے بعد کہ یہاں پر 4 گھنٹے کیا 4 دن گزر چکے ہیں, آج بھی برقیات کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آ رہا. ہم نے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا جو آج 24 گھنٹے تقریباً پورے ہو رہے ہیں, اور کل 1 بجے تک انتظامیہ کے پاس وقت ہے, محکمہ برقیات کے پاس وقت ہے. اگر تو وہ سسٹم میں بہتری لا سکتے تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں لا سکتے تو پھر ہم اپنے فیصلے کرنے میں بڑے آزاد ہیں اور ہم اپنا فیصلہ کریں گے. جہاں تک بات رہی وزیر برقیات کی, تو وزیر برقیات کا تعلق بھی اسی ضلع سے ہے. ان کو چاہیے, میری بات ہوئی گجرانوالا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی لوڈ شیڈنگ کتنے گھنٹے ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہماری لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے 3 گھنٹے. میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے علاقے کا منسٹر ہے, خرم دستگیر ہمارے علاقے کا منسٹر ہے, اور اس منسٹر کی وجہ سے ہمارے علاقے میں صرف 3 گھنٹے بجلی بند ہوتی ہے. تو دیکھیں نا, ایک طرف وہ گجرانوالا کتنا بڑا سٹی ہے, اس کے مد مقابلہ ہمارا یہ ضلع میرپور یا آزاد کشمیر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہاں پہ 3 گھنٹے ہو رہی ہے. کیوں؟ وہاں کا وزیر برقیات ہے. اور ہمارے یہاں صدر ریاست ہمارے حلقے کا, اس کے بعد ایک وزیر یہاں کے حلقے کا, دوسرا کھڑی اسٹریٹ سے جو بالکل ہمارا پڑوسی حلقہ ہے وہاں سے وزیر برقیات ہے. لیکن ابھی تک معاشوہ رات کو کوئی چلی تھی کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن آپ دیکھ لیں ابھی بھی بجلی بند ہے. تو ہمارا موقع بڑا دو ٹوک اور واضح ہے کہ اگر یہ کچھ کر نہیں سکتے تو اتر جائیں کرسی سے. اگر نہیں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کر سکتے تو یہ استعفیٰ دے دیں وزارت سے, آئیں ہمارے ساتھ آئیں, پروٹیسٹ میں شامل ہوں, قیادت کریں پروٹیسٹ کی. میرے بھائی تھوڑا سا ہم آئیں گے تحریک لبیک کی طرف بھی. آپ نے تنظیم کے حوالے سے بھی کوئی ایکٹیویٹی شروع کی ہے, کوئی ممبرشپ جاری کر رہے ہیں, یا آپ نے کوئی ڈیزائن وغیرہ کا اناؤنسمنٹ کیا ہے, کوئی اس قسم کی بھی سسٹم کے ساتھ جس کاز کے ساتھ ہم لوگ وابستہ ہیں, جس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں, وہ تحریک تو الحمدللہ اس بات کا ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہمارے وسلم کا نعرہ لگتا ہے. آپ دیکھ لیں یہاں پہ جتنی دیر بندہ ہمارے پروٹیسٹ میں, ہماری تحریک میں, ہمارے جلسوں میں شامل رہے گا تو وہاں پہ صرف لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تاجدار ختم نبوت یہ صدائیں بلند ہوتی ہیں. یہ سب سے ہماری دنیاوی کامیابی بھی ہے اور آخرت میں بھی ہمیں یہ چیز کامیابی کی طرف لے جائے گی. اور تنظیمی سیٹ اپ تو کسی بھی جماعت میں ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوتا ہے. ابھی الحمدللہ میرپور میں تنظیمی معاملات جاری ہیں, الحمدللہ سٹی کے امیر بھی بن چکے ہیں. انشاءاللہ میدان عمل میں اس دفعہ بھی جب دیکھیں نا آپ, ہمارے پاس 1 ماہ کا ٹائم تھا, بڑا مختصر سا ٹائم تھا. اس 1 ماہ میں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے اتنا کرم کیا کہ جس کا ہم جتنا شکر ادا کریں کام میں. تو ہماری الیکشن میں عوام کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی, جو باقی لوگوں نے وعدے کیے, روڈ دیں گے, پانی دیں گے, بجلی دیں گے, گیس دیں گے, ہم نے کہا یہ باتیں ساری بعد میں. پہلی بات ہماری یہ ہوگی کہ ناموس سے جہاں بات آئی ناموس رسالت کی, وہاں پہ ہم نہیں دیکھیں گے کون کھڑا کون نہیں کھڑا. ہم اگر ناموس رسالت کی بات آئی ہے, ہم میدان اول میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہو جائیں گے. اگر بات آ گئی ہے ناموس صحابہ پر, تب بھی ہم میدان عمل میں کھڑے ہوں گے. ناموس اہل بیت پر, مطلب اسلام کا کوئی معاملہ بھی ہوا, ہمارا اپنے لوگوں کے ساتھ جو الیکشن کمپین میں ہم نے وعدہ کیا تھا, جو ہماری بنیاد تھی, وہ بنیاد ہی خالصتاً یہ تھی کہ جب بھی ناموس اسلام پر حملہ ہوا, کسی بھی سینس میں حملہ ہوا, تو ہم لوگ اس پہ کھڑے ہوں گے, میدان عمل میں اتریں گے. اور آج بھی الحمدللہ ہم اس کی اپنی بات پہ قائم دائم ہیں کہ کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لیں. دور کی بات وہ ذہن میں یہ سوچ بھی لائے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں گے. یہ حالیہ دنوں میں میرپور میں, ڈوین میرپور میں 2 واقعات ہوئے, ایک چکسواری کے مقام پر اور ایک پرائی کے مقام پر. وہاں پر انتظامیہ نے اپنے کردار ادا کیا, اس کو اریسٹ کیا. ہمارا جو انتظامیہ سے, چیف جسٹس آزاد کشمیر سے جو ہمارا مطالبہ ہے, تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ مہربانی فرمائیں, مہربانی فرما کر ایسے کیسز کا کوئی ایسا لایا عمل طے کریں, ایسے کیسز کا فیصلہ دنوں میں ہو, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں بدبخت نے یہ کیا تھا اور اس کے ساتھ اب یہ کچھ ہو رہا ہے. ہم ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتے ہیں, عوامی مسائل بھی اپنے ساتھ کے مطابق اٹھائیں گے, لیکن ہماری یہ پہلی کمٹمنٹ یہ ہے کہ ہم ناموس مصطفیٰ, ناموس رسالت, ناموس صحابہ, ناموس اہل بیت, اس پہ ہم کسی صورت کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. عوامی مسائل دیکھیں تو متاثرین منگلا ڈیم کے مسائل ہیں, رٹھوا برج آپ کے سامنے ہے, اور سب سے بڑا ہم نے پانی کے لیے قربانیاں دی, لیکن ہمارے گھر میں پینے کے لیے پانی کوئی نہیں ہے. بجلی کے لیے قربانیاں دی, ہمارے گھر میں بجلی کوئی نہیں ہے. بنیادی سہولیات آپ دیکھ لیں, اسکولوں کا بیڑا غرق ہے. یہ سرکاری جو ہاسپٹل ہے اس کا دیکھ لیں, جو بنیادی مراکز صحت ہیں اس کا دیکھ لیں, مطلب ہر محکمے کا اللہ حافظ ہے. تو ہماری جو کوشش ہے, ہم انشاءاللہ ان کے خلاف میدان عمل میں اتریں اور آخری سانس تک ہم میدان عمل میں رہیں گے.
میں بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بات کی قربانیوں کی۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب استاد محترم یہاں پہ آئے اسٹیڈیم میں، انہوں نے ختم نبوت کانفرنس کی، اس میں انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اوپر خاصی گفتگو کی۔ مقبوضہ کشمیر میں 88 سال سے کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں، تحریک آزادی کشمیر کی محبی کے لیے تحریک لبیک نے کشمیری کی قربانی میں بھرپور کردار ادا کیا۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو مقبوضہ کشمیر میں ہمارے کشمیری بھائی اس ٹائم آزادی کے تحریک کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ہمارے قائد محترم میر تحریک لبیک سعد حسین رضوی صاحب جب 5 فروری کو یہاں پہ کشمیر میں تشریف لائے تو ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کشمیر کے کس پارٹی سے اطاعت کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو پارٹی یہ کہے نا کہ کشمیر بازور شمشیر، کہ کشمیر جہاد سے آزاد ہوگا، کہ دیکھیں نا ہم 88 سال سے ہم مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، اپنا حق نہیں بھیک مانگ رہے، لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں ملا ابھی تک۔ تو ہمارا تحریک لبیک کا بڑا واضح اور دو ٹوک موقف ہے کشمیر کے بارے میں کہ کشمیر بازور شمشیر، مانگنے سے اگر ملتا تو یہ یو این او دیکھ لیں آپ، دیگر جو انسانی حقوق کے علمبردار بنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیں تو آج تک کوئی بھی مسلمانوں کا اسرائیل میں دیکھیں، اسرائیل نے فلسطین میں کیا کیا، میانمار میں کیا ہوا، دیگر افغانستان میں دیکھیں کیا ہوا، اسی طرح کشمیر میں دیکھیں نا مسلسل قربانیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہم اقوام متحدہ کے پاس جاتے ہیں کہ مہربانی کریں یہ کام کریں، وہ ہمیں لارے لپوں میں لگا کے کہیں اور دھکیل دیتا ہے۔ لیکن کشمیر کا واحد ایک ہی حل ہے جو ہمارے بابا جی نے کہا تھا کہ آپ کشمیر کے لیے جہاد کا اعلان کریں۔ سب سے آگے بابا جی نے کہا تھا میری ویل چیئر رکھیں، مجھے آگے رکھیں، اس کے بعد تحریک لبیک کے نوجوان رکھیں، اس کے بعد پاک فوج آ جائے، تو دیکھیے کشمیر کس طرح آزاد ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے قائد سعد حسین رضوی صاحب کا یہ واضح اور دو ٹوک اس پہ موقف ہے کہ آپ بسم اللہ کریں، آپ اناؤنس کریں جہاد کا، سب سے آگے تحریک لبیک ہوگی، سعد حسین رضوی ہوگا، تحریک لبیک کی آرمی اس کے بعد ہو۔ تو یہ تو جو ہندو ہیں یہ تو وہ ایک دھمکی سے ڈر جاتے ہیں، جب آپ صرف اعلان کریں گے کہ ہم جہاد آ رہے ہیں آپ کی طرف، تو ان میں ضرورت نہیں ہے، یہ شام سے پہلے کشمیر کا فیصلہ کریں، کشمیر آپ کے ہاتھ میں دیں گے، یہ کشمیر واپس لیں۔ مہر بھائی 17 سال ہو گئے ہیں میرپور میں رٹھوار برج کی آپ نے ذکر کیا، 17 سال سے برج نامکمل ہے، لوگ پریشان ہیں، ڈسٹرکٹ بورڈ میرپور نے، چیمبر آف کامرس نے خاصی اس کے اوپر آواز بلند کی، آپ کو بھی ہم نے دیکھا اس کے اوپر موقف آیا، کیا سمجھتے ہیں کہ رٹھوار برج کو جلد سے جلد مکمل ہونا چاہیے، اور کیا یہ میرپور کی بہتری کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ سر دیکھیں جہاں تک ابھی تک شنید یہ ہے کہ انہوں نے بجٹ میں بھی رٹھوار برج کے لیے کوئی پیسہ نہیں رکھا، اور جتنے پیسے اس پہ پروجیکٹ پہ پہلے اس پہ لاگت آئی تھی اس سے 10 گنا بھی نہیں، اس سے زیادہ گنا پیسہ اس پہ لگ چکا ہے، لیکن آج تک کمپلیٹ نہیں ہوا۔ یہ کرتے کیا ہیں، سود اللہ سے جنگ ہے، اور انہوں نے انٹرسٹ ریٹ پہ سود کو انٹرسٹ کا نام دے کے پتہ نہیں کون سا نام دیتے ہیں، مودب نام دے کے نا، وہ ہے سود ہی، آپ نام جو مرضی رکھ لیں اس کا، وہ بینکوں میں انہوں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، آج بھی بینکوں میں بڑی تعداد میں پیسے موجود ہیں اس کے پروجیکٹ کے لیے، لیکن اس پہ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ پیسہ تو اپنی جگہ موجود ہے، 17% پہ انہوں نے وہ سود پہ رکھے ہوئے پیسے، جو پیسے اوپر آتے ہیں وہ یہ کھا جاتے ہیں، اپنی عیشی میں اڑا جاتے ہیں۔ ان کے لیے تو رٹھوار برج جب کمپلیٹ ہو جائے تو یہ بھوکے ہو جائیں گے، یہ ننگے ہو جائیں گے، ان کی روزی روٹی جو چلتی ہے، جو آرام یہ کھاتے ہیں، یہ سارا آرام رٹھوار برج سے جو اس کے نام پر جو پیسے جمع ہوتے ہیں، یہ بھی دیکھ لیں متاثر منگلا ڈیم جتنے موجود ہیں، ان کے فنڈز بڑی وافر مقدار میں، اطلاعات کے مطابق تو یہ کہ اربوں روپے پڑا ہوا ہے، تو یہ اس پہ 17% آپ حساب لگائیں، اگر 1 ارب بھی ہو 17% کتنا بنتا ہے۔ چیٹنگ کے وائس سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں وائس آف کشمیر کے دوستوں سے؟ میں سب سے پہلے تو وائس آف کشمیر کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک وائس آف کشمیر کو، جس طرح اس کا نام ہے کشمیر کی آواز، اللہ اس آواز کو اتنی مستحکم آواز بنا دے تو مقبوضہ کشمیر کے اپنے بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے ماؤں سے ہم یہ کہیں گے کہ محمد بن قاسم کے وارث زندہ ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن قریب آئے گا جب مقبوضہ کشمیر کی مائیں بہنیں بیٹیاں آزادی کی فضا میں سانس لیں گی، اور ہم انشاءاللہ ایک جمعہ تو ہم نے بیت المقدس میں پڑھنا ہے، ہمارے بابا جی فرما گئے تھے، اور دوسرا جمعہ انشاءاللہ ہم نے لال چوک سری نگر پڑھنا ہے، اور دربار بل سرکار ہم نے جا کے جمعہ پڑھنا ہے، اس کے بعد ہم نے ڈل جھیل پہ جانا ہے، اور وہاں پہ جا کے ہم نے جشن منانا ہے، اور جشن کے طور پہ ہم نے 2 نوافل ادا کرنے ہیں، اور یہ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں تو مقبوضہ کشمیر پہنچ گئی ہیں، اور انشاءاللہ یہ صدائیں لگانے والے بھی جلد مقبوضہ کشمیر ہوں گے۔ تو میرا آزاد کشمیر کے باسیوں کے لیے، آزاد کشمیر کے رہنے والوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اٹھیں، خدا را اٹھیں، کہ اس کا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا، اٹھیں، اپنے حق کے لیے اٹھیں۔ یہ لوڈ شیڈنگ،
یہ پانی کی قلت، یہ بجلی کی قلت، یہ سہولیات کی عدم فراہمی، سوئی گیس کا مسئلہ دیکھ لیں، متاثرین منگلا ڈیم کے مسائل دیکھ لیں، آپ جس طرح مسائل دیکھیں، اس مسائل کے حل کرنے میں جہاں حکمرانوں کی ناکامی ہے، ان کے تو اپنے پیٹ نہیں بھرتے، وہ پیٹ بھریں تو وہ عوام کے مسائل کی طرف توجہ دیں۔ میں عوام کو کہوں گا وہ اپنے حق کے لیے خود باہر نکلیں، آپ خود لیڈر ہیں، باہر نکلیں، اپنے حق کی بات کریں، آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ اتنے باشعور لوگ ہیں کہ آپ اگر جس دن آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کے مقابلے میں تو کوئی قوت ایسی نہیں کھڑی ہو سکے۔ تو میں اپنے کشمیری بھائیوں سے، بالخصوص میرپور کے لوگوں سے کہوں گا کہ خدا را ہم بڑا عرصہ غلامی کی زندگی یہاں بھی گزار چکے ہیں، آئیں اپنے حق کے لیے خود آئیں، خود میدان میں اتریں۔ آپ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ میں کام ہو، باہر نکلیں، باہر نکل کر اپنے حق کی بات کریں، اور جس دن آپ لوگ اپنے حق کی بات کریں گے اس دن آپ کو تمام بنیادی سہولیات کے لیے کی فراہمی کے لیے، حصول کے لیے آپ کو کسی کے دفتر کا، کسی کے گھر کا طواف نہیں کرنا پڑے گا، ہر چیز آپ کو اپنے گھر پہ ملے گی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں دوبارہ وائس آف کشمیر کے لیے جمیل بھائی آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک اس وائس آف کشمیر کو حقیقی معنوں میں کشمیر کی آواز بننے کی مزید توفیق عطا فرمائے اور مزید کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ جی خواتین حضرات، یہ تھے میرے ساتھ سابق امیدوار اسمبلی القائد لیتھری میرپور سے چودھری عمیر صاحب، تحریک لبیک کے یہ نامزد امیدوار تھے۔ اگلے چند روز میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ، نئے ویژن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔